اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان جب ہر طرف سے بے بس ہو جاتا ہے، جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جب دعائیں کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور انسان سوچتا ہے کہ شاید اب میری مشکل کبھی ختم نہیں ہوگی، تب اللہ کی مدد کہاں ہوتی ہے؟ کیا اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا؟ کیا اللہ ہماری پریشانی سے بے خبر ہے؟ یا پھر اللہ کی مدد آنے میں دیر ہو رہی ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مدد کبھی دیر سے نہیں آتی، بلکہ اللہ اسے اپنے مقررہ وقت پر بھیجتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا ان نصر اللہ قریب، یعنی بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مدد صرف طاقتور لوگوں کے لیے ہے، بلکہ فرمایا کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر ہمیں کبھی کبھی مدد نظر کیوں نہیں آتی؟ اس کا جواب بہت خوبصورت ہے۔ کبھی اللہ مدد اس وقت بھیجتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ کبھی اللہ ہمیں اس چیز سے بچا کر مدد کرتا ہے جسے ہم اپنے لیے فائدہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ کسی انسان کو ہماری مدد کے لیے بھیج دیتا ہے، اور کبھی اللہ حالات کو بدلنے کے بجائے ہمیں اندر سے اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ وہی حالات ہمیں توڑ نہیں پاتے۔ حضرت یوسف کی زندگی سے سبق۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ سوچئے، ایک معصوم بچہ، گہرا کنواں، کوئی سہارا نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ ظاہری طور پر ایسا لگتا تھا کہ اب یوسف کے لیے کچھ باقی نہیں رہا، لیکن اللہ کی مدد وہاں بھی موجود تھی۔ وہی یوسف بعد میں مصر کے ایک بڑے مقام تک پہنچے۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، جب انسان کو کنواں نظر آتا ہے، اللہ کو محل کا راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی کنواں آیا ہوا ہے تو مایوس نہ ہو سکتا ہے آپ کو صرف اندھیرا نظر آ رہا ہو، مگر اللہ آپ کے لیے ایسا راستہ بنا رہا ہو جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ حضرت موسیٰ اور سمندر۔ ایک اور منظر قرآن ہمیں دکھاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ ساتھیوں نے کہا، ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے فرمایا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ ایمان کی وہ کیفیت ہے جو انسان کو ناممکن حالات میں بھی مضبوط رکھتی ہے۔ سمندر سامنے تھا، لشکر پیچھے تھا، لیکن اللہ کی مدد آئی اور وہیں سے راستہ بن گیا جہاں انسان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ تو اگر آج آپ کے سامنے بھی مسائل کا سمندر ہے تو یہ یاد رکھیں، اللہ کے لیے سمندر میں راستہ بنانا مشکل نہیں۔ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اللہ کی مدد کے بارے میں قرآن ہمیں ایک عظیم اصول بتاتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے پہلی چیز ہے صبر۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ نہ کریں، صبر کا مطلب ہے مشکل میں بھی اللہ سے جڑے رہنا، دعا کرتے رہنا، حلال راستہ اختیار کرنا، گناہ سے بچنا اور اللہ کے فیصلے پر اطمینان رکھنا۔ کبھی کبھی ہم ایک دعا 2 دن مانگ کر کہتے ہیں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری وقت کا پابند نہیں۔ ہم صرف آج دیکھتے ہیں، اللہ کل، پرسوں، آنے والی سال اور ہماری پوری زندگی دیکھتا ہے۔ ہم ایک صفحہ دیکھتے ہیں، اللہ پوری کتاب دیکھتا ہے۔ دوسری نشانی، جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے، قرآن ہمیں توکل کا درس دیتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے، بلکہ توکل یہ ہے کہ کوشش میری، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ روزگار کے لیے کوشش کریں، کاروبار کے لیے کوشش کریں، اپنے گھر کو بچانے کے لیے کوشش کریں، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کوشش کریں، اپنی مشکلات سے نکلنے کے لیے جائز راستہ اختیار کریں، لیکن دل کا بھروسہ صرف اللہ پر رکھیں، کیونکہ انسان دروازہ بند کر سکتا ہے لیکن اللہ 1000 دروازے کھول سکتا ہے۔ تیسری نشانی، جب ہر انسانی سہارا ختم ہو جائے، کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب انسان کو لگتا ہے اب کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، اور شاید یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو پہلی مرتبہ حقیقت میں معلوم ہوتا ہے کہ اصل مددگار کون ہے۔ لوگ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، دوست بدل سکتے ہیں، رشتہ دار دور ہو سکتے ہیں، پیسہ ختم ہو سکتا ہے، طاقت کم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اگر سب آپ کو چھوڑ دیں تو اللہ آپ کے قریب رہتا ہے، اور اگر آپ کے پاس الفاظ نہ ہوں تو بھی اللہ آپ کے دل کی زبان سمجھتا ہے۔ شاید آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے مگر آپ کو ابھی معلوم نہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے،
ہر قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں وہی چیز اسی وقت مل جائے جس کی ہم نے دعا کی تھی۔ کبھی اللہ وہ چیز دے دیتا ہے، کبھی اس سے بہتر عطا کرتا ہے، کبھی کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اور کبھی کسی آنے والی تکلیف سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں کے بارے میں جلد بازی نہ کریں، اللہ سے مانگتے رہیں، رات کے اندھیرے میں مانگے، سجدے میں مانگے، تنہائی میں مانگے، اور پورے یقین کے ساتھ مانگے۔ اگر آج آپ پریشان ہیں، اگر آپ یہ ویڈیو اس وقت دیکھ رہے ہیں جب آپ کے دل پر بہت بوجھ ہے، اگر آپ کسی مالی پریشانی میں ہیں، اگر گھر میں کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ کسی رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ روزگار کے لیے پریشان ہیں، اگر آپ کی کوئی ایسی دعا ہے جس کا جواب آپ بہت عرصے سے انتظار کر رہے ہیں، تو آج صرف ایک بات اپنے دل میں بٹھا لیں: اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کی آنسو اللہ سے چھپے ہوئے نہیں، آپ کی خاموش دعائیں اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، آپ کے دل کا درد اللہ سے چھپا ہوا نہیں، اور آپ کی وہ تکلیف بھی اللہ جانتا ہے جس کے بارے میں آپ نے کسی انسان کو نہیں بتایا۔ اس لیے مایوس مت ہوں۔ اللہ کی مدد کے لیے کیا کریں؟ اپنی نماز کو مضبوط کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، حلال رزق کی کوشش کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، کیونکہ بعض اوقات ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں لیکن اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مشکل ختم ہو جائے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل کامیابی صرف مشکل کا ختم ہونا نہیں، بلکہ مشکل کے اندر بھی اللہ کو پا لینا۔ آخر میں ایک بات: ممکن ہے آپ کی زندگی کا سب سے مشکل وقت چل رہا ہو، لیکن یاد رکھیں، رات جتنی بھی لمبی ہو، صبح ضرور آتی ہے۔ آپ کا کام ہے دعا کرنا، صبر کرنا، کوشش کرنا، اور اللہ پر یقین رکھنا۔ آج اگر راستہ بند ہے تو گھبرائیں نہیں، اللہ راستہ بنانے پر قادر ہے۔ آج اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں تو گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ آج اگر حالات آپ کے خلاف ہیں تو گھبرائیں نہیں، اللہ حالات بدلنے پر قادر ہے۔ اور آج اگر آپ کی دعا ابھی پوری نہیں ہوئی تو مایوس نہ ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے اس سے بھی بہتر وقت تیار کر رہا ہو۔ بس اللہ کا دامن نہ چھوڑیں، سجدے میں جائیں اور اپنے رب سے کہیں: یا اللہ، میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، میں بے بس ہوں، تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، میں راستہ نہیں دیکھ پا رہا لیکن تو راستے جانتا ہے۔ یا اللہ، میری مشکل آسان فرما، میرے گناہ معاف فرما، میرے دل کو سکون عطا فرما، اور مجھے اپنی مدد نصیب فرما۔ اور یاد رکھیں، اللہ کی مدد شاید وہاں سے آئے جہاں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اس لیے آج سے مایوسی چھوڑ دیں، اللہ سے امید رکھیں، دعا کرتے رہیں، اور یقین رکھیں، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہے تو اس ویڈیو کو کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جو اس وقت پریشان ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی شیئر کی ہوئی یہ ویڈیو کسی مایوس انسان کے دل میں دوبارہ امید پیدا کر دے۔ اللہ ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں اپنی خاص مدد اور رحمت نصیب فرمائے۔ آمین۔